خاموش سمندروں کے سینے میں چھپے وہ راز جو اب دنیا کے سامنے آنے والے ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹنے والے ہیں، کیونکہ 2026 کا یہ سال محض ایک ہنسا نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی جنگ کی شروعات ہے۔ السلام علیکم، کھوج ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، وہ طاقتیں جو کل تک دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی، آج ایک میز پر اپنی بقا کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہے، کیونکہ ایران نے اپنی جغرافیہ اور اسٹریٹ آف ہرموز کو بطور ہتھیار استعمال کیا، جہاں سے دنیا کی کل ضرورت کا 20% تیل گزرتا ہے۔ اسے ایک ایسی مضبوط دیوار سے گھیر لیا جس نے ثابت کیا کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی سمندر کی لہروں پر اصل حکمرانی کس کی ہے۔ اس لیے جب ایران پر پریشر پڑا تو ایران نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہمیں اپنا تیل بیچنے سے روکا گیا تو ہم اس راستے سے کسی اور کا تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ دوستو، ایران کے اس سخت سٹینڈ نے واشنگٹن کو یہ اندازہ دلایا کہ تہران سے ٹکرانے کا مطلب پوری دنیا کو معاشی اندھیروں میں دھکیلنا ہے، لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ انہوں نے مذاکرات کی میز سجانے سے پہلے ہی ایران کو کھڑی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران آگ سے کھیل رہا ہے، اور اگر اس نے ایک بھی غلط سٹیپ اٹھایا تو اسے ایسی قیمت چکانی پڑے گی جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ انداز دراصل ان کی اس تڑپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایران کو ہر صورت اپنی شرائط پر لانا چاہتا ہے، مگر اس بساط کے پیچھے ایک ایسا مکار کھلاڑی موجود ہے جس کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی بھی ایگریمنٹ طے پائے، کیونکہ صہیونی ریاست کا اصل ہدف صرف ایران نہیں۔ دوستو، اسرائیل کا اصل پلان یہ ہے کہ ایران کو کمزور کرنے کے بعد آس پاس کے عرب ممالک کو نشانہ بنایا جائے، کیونکہ وہ تمام اسلامی ممالک کو معاشی طور پر تباہ کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایران کو اس لیے نشانہ بنا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے نیل سے فرات تک کی توسیع پسندانہ عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بہت سے اسلامی ممالک سمجھنے سے قاصر ہے۔ صہیونی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا کر یا سول وار کے ذریعے اتنا کمزور کر دو کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے شام کو اپنی آنکھوں کے سامنے بکھرتے دیکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن اور تہران کے درمیان ہونے والا یہ فیصلہ کن مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچیں گے؟ کیا میز پر ہونے والے یہ بحث جنگ کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا اسرائیل اپنی سازشوں سے اس میز کو الٹ دے گا؟ اگر عالم اسلام متحد نہ ہوا تو تاریخ ہمیں ایک ایسے دور میں لے جائے گی جہاں آزادی صرف ایک خواب رہ جائے گی۔ یہ جنگ زمین کے ایک ٹکڑے یا تیل کے کنووں کی نہیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل اور ایک آزاد زندگی کی جنگ ہے۔ اسرائیل کی اس خطرناک چال کو اگر آج ہم نے نہ سمجھا تو کل ایک ایک کر کے سب کی باری آ سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم آج دشمن کی سازشوں کے خلاف متحد نہ ہوئے تو کل ہماری نسلوں کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔